تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے رمضان جیسا مقدس مہینہ مسلمانوں پہ اس کے روزے فرض کیے اور اس کی اہمیت کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی متعدد احادیث میں بیان فرمائی، اور درود و سلام نازل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے رمضان المبارک کے اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے کیا مسائل ہیں، ان ساری چیزوں کو صحابہ کرام کے سامنے واضح کی، اس کی صحیح طور پر توضیح اور تشریح فرمائی۔ ابھی ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں شعبان کا یہ مہینہ، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ہم رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کرنے والے ہیں۔ رمضان اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے سے متعلق فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، چنانچہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے روزوں سے متعلق فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ کے رضا نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ ابن آدم کا ہر عمل، جو بھی عمل کر رہا ہے وہ اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین کسی چیز کا بدلہ دے تو اللہ رب العالمین کیا بدلہ دے گا اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی نیکیاں کرتا ہے، اس کے ثواب کو اللہ رب العالمین 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اس کا اضافہ کرتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے۔ روزے کے، کہ روزے کے محدود نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس میں کتنا ثواب دے گا، 10 گنا دے گا، 7 گنا دے گا، اس سے زیادہ کتنا دے گا، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الصوم، سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ سارے عمل اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، کہ سارے عمل کا ثواب 700 گنا تو ہو سکتا ہے لیکن روزے کے ثواب کا کوئی حد نہیں ہے۔ چنانچہ معروف امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اس میں کیا مصلحت ہے؟ کیوں اللہ رب العالمین نے اس کو کہا کہ میرے لیے ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا؟ تو سفیان ابن عیینہ، جیسا کہ امام بیہقی نے امام ابن عیینہ کے اس قول کو ذکر کیا، ان کی اس تفسیر کو ذکر کیا سنن کبریٰ البیہقی میں، اسی طرح انہوں نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ذکر کیا ہے کہ سفیان ابن عیینہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جو کہا روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان لوگوں پہ ظلم کیا ہوگا، لوگوں کو ستایا ہوگا، اس کی نیکیاں ہوں گی، قیامت کے دن سارے لوگ آئیں گے اور کہیں گے، مطالبہ کریں گے کہ اللہ اس نے مجھ سے ستایا ہے، مجھ پر ظلم کیا ہے، تو اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ جو لوگ آئیں گے شکایت کریں گے ان کو اس شخص کی نیکیاں دے دی جائیں گی سوائے روزے کے۔ روزہ نہیں دیا جائے گا، روزے کا جو ثواب اللہ رب العالمین نے اس کو ریزرو کر رکھا ہے بندے کے لیے، یہ ثواب نہیں دیا جائے گا۔ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ یہ ثواب جو روزے کا ثواب ہے یہ نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کے بعد بھی لوگ آتے رہیں گے اور مطالبہ کرتے رہیں گے تو اللہ رب العالمین اپنی جانب سے ان ساری چیزوں کو دیتا رہے گا، لیکن روزے کا جو ثواب ہے وہ ثواب اللہ رب العالمین نہیں دے گا۔ چنانچہ ایک سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ یہی وہ روزہ ہے کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی کوئی نیکی نہیں بچے گی سوائے روزے کے، تو اب اللہ رب العالمین جب نیکیاں ہیں نہیں تو جنت میں کیسے جائے گا؟ اس روزے کی بنا پر۔ یہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے اس میں جو روزے ہم رکھیں گے اس روزے کا ثواب، اس ثواب کی بنا پر وہ جنت میں جائے گا۔ سنیں کتنی عظیم حدیث ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ جو راوی ہیں طلحہ بن عبید اللہ رمضان کی اہمیت سے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ قبیلے بلی کے 2 لوگ آئے
دو لوگ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیا اور اسلام لے آئے. دونوں لوگ اسلام لے آئے، ایک ساتھ دونوں لوگ اسلام لائے. ان میں سے ایک شخص جو تھا وہ بہت زیادہ عبادتیں کرتا تھا، اس نے جہاد کیا، اللہ کے راستے میں شہید بھی کیا گیا، لیکن اس کا انتقال ایک سال پہلے ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو شخص ہوتا ہے وہ نیکیوں میں اتنا سبقت کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن اس کا انتقال ایک سال بعد ہوتا ہے. طلحہ بن عبید اللہ جو صحابی رسول ہیں کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، خواب یہ دیکھ رہا ہوں کہ دو لوگ آتے ہیں اور ہم جنت کے دروازے کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہیں. جنت کے دروازے سے ایک آدمی نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ شخص جس کا انتقال ایک سال بعد ہوا ہے، وہ شخص کو اس کا کہتے ہیں کہ تم جنت میں جاؤ. وہ شخص جس کو کہتے ہیں کہ تم جنت میں جاؤ، اس کے بعد وہ شخص جس کا انتقال پہلے ہو جاتا ہے، جو شہید ہوا اللہ کے راستے میں، اس کے بعد کہتے ہیں اب تم جاؤ جنت میں. اس کے بعد طلحہ بن عبید اللہ سے کہا جاتا ہے. صبح جب ہوئی تو طلحہ بن عبید اللہ نے اس واقعے کو لوگوں سے ذکر کیا تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ ایک وہ شخص جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، نیکی کا کام بڑھ چڑھ کے کرنے والا تھا، وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے، اور وہ شخص جس کا انتقال ایک سال بعد ہوا ہے لیکن اتنی نیکیاں نہیں کر رہا ہے، وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ چنانچہ جب یہ واقعہ پیش آتا تو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسا معاملہ ہوا، میں نے خواب دیکھا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو جنت میں پہلے جا رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کیوں جا رہا ہے؟ اس کو ایک سال زیادہ زندگی ملی، اور ایک سال میں اس نے جو نمازیں پڑھی، ایک سال میں اس کو جو رمضان ملا، اور رمضان کا جو اس نے اہتمام کیا، روزے رکھے، تلاوت کیے، نیکیاں کی، اس کی بنا پر وہ شخص جنت میں پہلے جائے گا. تو آپ سن رہے ہیں کتنی عظیم حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس بنا پر وہ شخص جنت میں جائے گا. تو یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے کتنے بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام سے منسوب کرتے ہیں، لیکن اس بابرکت مہینے میں بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں. یہ کتنی حرمان نصیبی کی بات ہے. تو یہ اس کی اہمیت ہے. تو رمضان کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں بیان کی جا سکتی ہیں. اور یہ رمضان جو فرض ہوا ہے اس کے مراحل ہیں. یہ رمضان جو فرض ہوا یہ 3 مرحلے اس کے ہیں. پہلے مرحلے میں یہ رمضان جو آیا ہے، جو فرض ہوا، تو اس میں اختیار دیا گیا، چاہے انسان تو روزہ رکھے اور چاہے تو اس کے بدلے میں فدیہ دے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کہ جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، چاہے تو فدیہ دے اور چاہے تو روزہ رکھے. یہ پہلے مرحلے میں جو روزہ فرض ہوا ہے. اس کے بعد روزے کی فرضیت کا دوسرا مرحلہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ہر بالغ شخص پر، جو بالغ ہے، عاقل ہے، عقل مند ہے، مقیم ہے، صحت مند ہے، تو اس کے اوپر حتمی طور پر روزہ فرض کیا گیا تھا. لیکن اس کے لیے پابندیاں تھیں. پابندیاں کیا تھیں؟ کہ ایسا شخص رات میں، اگر وہ رات ہو گئی ہے اور سو گیا تو سونے کے بعد وہ کھانا کھا پی نہیں سکتا ہے. چنانچہ اس میں ایک واقعہ پیش آیا کہ قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ عنہ یہ کام کرنے گئے تھے. کام کر کے گھر پہ آئے تو اپنی اہلیہ سے انہوں نے کہا کہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، افطار کی چیزیں ہیں. تو ان کی اہلیہ نے کہا نہیں ہے تو نہیں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں، اس کا انتظام کہیں سے کرتی ہوں. چنانچہ وہ اس کے انتظام میں لگ گئیں. ادھر قیس بن سرمہ رضی اللہ عنہ جو تھکے ہوئے تھے ان کو نیند آ گئی، سو گئے. افطار کا وقت آیا، سو گئے. اور اب یہ پابندی تھی کہ کوئی شخص سو گیا ہے تو کھا پی نہیں سکتا ہے. اب کیا ہوا کہ ان کو رات بھر پھر بھوکے رہنا ہے، پھر بھوکے ہی حالت میں دوسرے دن روزہ رکھنا ہے اور پھر دوسرے دن افطار کرنا ہے. اب قیس بن سرمہ رضی اللہ عنہ جب اسی حالت میں تھے، دوسرے دن جب دوپہر تک ہوتے ہوتے ان کو بے ہوشی آ گئی، غشی آ گئی. تو یہ قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا. تو اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی. کیا نازل ہوئی؟ کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم کہ تمہارے لیے حلال ہے اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو.
اسی لیے تمہارے لیے بھی جائز ہے کہ تم سونے سے پہلے یعنی رات میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، تم کھاؤ پیو فجر سے پہلے تک، یعنی پوری رات آپ کو اجازت دی جا رہی ہے کہ کھاؤ پیو۔ تو یہ دوسرے مرحلے میں، پھر آخری مرحلہ تیسرے مرحلے میں، اس کے بعد یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ ہر شخص پر واجب ہے کہ روزہ رکھنا ہے جو قادر ہے، اور اس کے لیے رات میں پورا کھا پی سکتا ہے فجر کے صبح صادق تک۔ تو یہ 3 مرحلے میں روزے کی فرضیت ہوئی۔ روزہ جو فرض ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں تو اللہ رب العالمین تم پہ سختی نہیں چاہتا ہے، اللہ رب العالمین آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ روزہ فرض کیا گیا ہے تو اس کو مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے کیا مقصد ہے؟ جیسے کہ جو آیت میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا، پہلے امتوں پہ فرض تھے روزے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، پرہیزگاری ہو، اللہ تقوی اور طہارت تمہارے اندر پیدا ہو۔ اور جب تقوی طہارت پیدا ہوگی تو آپ کے اندر اللہ رب العالمین کا جب خوف طاری ہوگا تو آپ منہیات سے بچیں گے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچیں گے۔ تو ایک مقصد تو یہ ہے روزے کا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو مالدار لوگ ہیں، جو غریبوں کے بھوک و پیاس کو نہیں سمجھتے ہیں، یہ روزہ رکھیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ بھوک و پیاس کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک مصلحت یہ ہے کہ غریبوں کے درد کو وہ سمجھیں، لہذا ایک مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ وہ دوسرے غریب محتاج لوگوں کی چیزوں کو سمجھیں تاکہ ان پر خرچ کریں۔ اسی طرح شریعت میں آسانیاں ہیں، آسانیوں میں سے یہ ہے کہ جو مراحل ہیں، روزہ جو فرض ہوا ہے تو جو پہلے مرحلے میں جو تخییر دی گئی تھی، اختیار دیا گیا تھا، یہ اختیار بالکل مکمل طور پہ منسوخ نہیں ہوا ہے، یہ اختیار باقی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تیسرے مرحلے میں جو روزہ فرض کیا گیا ہر شخص پر کہ روزہ رکھنا ہے، اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن یہ اختیار باقی ہے ان لوگوں کے لیے جو عمر دراز ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اس میں ضعیف مرد ہیں، عورتیں ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے اختیار ابھی بھی باقی ہے کہ وہ اس کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلائیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری شریعت لوگوں کے ظروف، لوگوں کے مصالح کی رعایت کرتی ہے اور اس کے حساب سے کیا ہے احکام میں تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ سب مقاصد ہیں۔ اسی طرح مقصد یہ ہے کہ روزہ جو فرض کیا گیا اس میں شریعت کی حکمت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں مصلحت دیکھا کہ دیکھو 1 مہینہ تک انسان روزہ رکھتا ہے، بیوی سے قریب نہیں جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ معصیت میں پڑ جائے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے عورتیں حلال ہیں کہ افطار کے بعد سے لے کر کے صبح صادق سے پہلے تک اپنی عورت سے مل سکتے ہو تاکہ تم غلط چیزوں سے اور تمہاری نگاہ دوسری طرف جائے، اس سے تم محفوظ رہو۔ تو یہ شریعت میں مصالح ہیں اور حکمتیں ہیں، اور شریعت ہماری مصالح حکمتوں کے حساب سے ساری چیزیں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اب یہ جو رمضان آنے والا ہے اس کو ہم کیسے گزاریں، اس کیسے ہم رہیں کہ سارے مقاصد اور ہم کو پا سکیں؟ تو پہلا مقصد کیا ہے کہ میں نے بتایا یہ رمضان اللہ رب العالمین نے اس میں جو روزے کی فضیلت بیان کی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کی جو فضیلت بیان کی ہے، اس فضیلت کی ہمیں رعایت کرنا ہے۔ لیکن روزے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم بھوکے پیاسے رہیں یہی روزے کا مقصد ہے؟ نہیں، روزہ الصوم، ہمیں روزہ رکھنا ہے تو ہر چیز سے روزہ رکھنا ہے، ہمیں معصیت سے روزہ رکھنا ہے۔ صامہ یصوم کے معنی ہوتے رکنا، تو ہمیں بھوک کھانے پینے سے رکنا ہے، وہیں پہ ہمیں معصیت کے کاموں سے رکنا ہے، ہمیں اس بات سے رکنا ہے کہ ہماری نگاہ کہیں غلط چیزوں پہ نہ جائے، ہمیں اس بات سے رکنا ہے کہ ہم حلال کمائی کی طرف، حرام کی طرف ہماری نگاہ کیا حرام کمائی کی طرف نہ جائے، ہمیں اس بات سے بھی رکنا ہے کہ ہماری زبان سے کسی کی غیبت چغلی اور ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو جتنے بھی محرمات ہیں، جتنے بھی نواہی ہیں، ان ساری چیزوں سے روزہ رکھنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے جس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے
کہ بہت سارے لوگ جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے، صرف وہ بھوکا رکھتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو راتوں رات قیام کرتے ہیں لیکن ان کو رات جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو روزے کا جو مقصد ہے ان مقاصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں، معصیت سے رک نہیں رہے ہیں، غلط چیزوں سے رک نہیں رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص جھوٹ اور اس طرح کی چیزوں سے نہیں رکتا ہے تو اللہ رب العالمین کی اسے کوئی ضرورت نہیں کہ وہ خالی بھوکا پیاسا رہے۔ لہذا محرمات سے جتنی بھی چیزوں میں سے شریعت نے منع کیا ہے ان ساری چیزوں سے ہمیں رکنا ہے۔ تو ہمیں روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمیں رمضان کا جو استقبال کرنا ہے اس طرح ہمیں استقبال کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کے ساتھ ہمیں رمضان گزارنی ہے۔ سلف صالحین، بہت سارے سلف، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کا درس کبھی نہیں حدیث کا درس بند ہوتا تھا، حدیث کا درس بند نہیں کرتے تھے، پورے سال حدیث کا درس چلتا تھا، لیکن جب رمضان آ جاتا تو کہتے تھے شہر رمضان شہر القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ لہذا اس میں حدیث کے دروس، علم کے مجالس سے دور رہتے تھے اور وہ قرآن کے لیے مختص ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شہر رمضان شہر القرآن وطعام الطعام، کہ رمضان کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، لہذا اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اور کہتے تھے یہ رمضان کا مہینہ یہ کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ مسجد میں اگر جو لوگ ہیں ان کو لے کر کے اپنے گھر کے پاس جاتے، گھر لے جاتے تھے اور لے جانے کے بعد اپنے گھر پہ افطار کراتے تھے کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، لہذا لے جاتے تھے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ گھر والے کہتے تھے کہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس دن وہ کھانا نہیں کھاتے تھے کہ دوسرے لوگ جن کے کھانے پینے کا انتظام نہیں میں کر سکا ہوں تو میں خود کیسے کھاؤں پیوں۔ تو یہ صحابہ کرام کا عمل رہا ہے کہ قرآن کے ساتھ، اور قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھتے تھے۔ بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 17 جو ہے پورے رمضان میں 17 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے۔ اب ایک مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ کیا ہم قرآن کو 3 دن سے کم میں ختم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اگر افضل مہینے ہیں، افضل ایام ہیں، یا اسی طرح آپ افضل جگہوں میں ہیں، افضل جگہوں میں سے جیسے آپ مکہ میں ہیں، افضل جگہ ہے، آپ افضل ایام میں ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، تو ایسے ان مہینوں میں آپ 3 دن سے زیادہ پہلے بھی قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کا مسئلہ ہے، اور یہی مسئلہ امام احمد بن حنبل کا ہے، اور یہی مسئلہ ابن اسحاق یا محمد ابن اسی طرح کیا نام ہے اسحاق راہوی کا بھی ہے کہ 3 دن سے پہلے بھی افضل ایام میں، پورے سال میں نہیں، افضل ایام میں، کیونکہ رمضان یہ افضل مہینہ ہے، یہ بار بار آنے والا نہیں ہے، لیکن پورے سال میں آپ رمضان کے علاوہ بقیہ دنوں میں 3 دن سے کم میں قرآن ختم کریں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، پیارے رسول نے فرمایا جس نے قرآن کو 3 دن سے کم میں ختم کیا گویا کہ اس نے قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن کی تعلیمات کو نہیں سمجھا۔ تو یہ افضل ایام کے بارے میں آتا ہے، اس لیے بہت بڑے بڑے ائمہ ہیں، امام بخاری ہیں، دوسرے لوگ ہیں جو ختم کرتے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو امام ابن رجب کا مسئلہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھا نہیں، لہذا علماء کے تو تعویل ہیں، ائمہ نے جو سمجھا اس کے حساب سے عمل کیا کہ افضل ایام اس لیے کر سکتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات میں عمل کیا جائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن پڑھنا ہے، اگر ہمیں قرآن پڑھنا ہے تو ایک دن میں 10 پارہ، ایک دن میں 10 پارہ، اس سے زیادہ پڑھنے کی دوسری عبادتوں میں آپ اپنے وقت گزار رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن کے ساتھ سلف صالحین کا یہ مسئلہ رہا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ 3 دن سے کم میں جس نے قرآن ختم کیا اس نے نہیں سمجھا، لہذا ظاہر مفہوم یہ ہے، افضل یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پہ عمل کیا جائے، پیارے رسول نے جو فرمایا اس پر عمل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ائمہ نے سمجھا، اس کے مفہوم کو سمجھا، انہوں نے اپنے حساب سے عمل کیا، لیکن آپ کو
3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ قرآن سے متعلق تعلیمات ہیں۔ اسی طرح رمضان میں ہمیں قیام کرنا ہے۔ صحابہ کرام، اسی طرح ائمہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن ختم کیا نہیں، رات میں کثرت سے قرآن پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے اور اتنا قیام کرتے تھے۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے اپنے خادموں سے کہ جلدی سحری کا انتظام کرو ورنہ کہیں صبح نہ ہو جائے۔ اس طرح جو ہے قیام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، کس بات پہ؟ مؤمن ایمانا بھی، اس بات پہ کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ حکم ہے، اللہ رب العالمین کے تعلیمات ہیں، لہذا اس پر ایمان رکھتے ہوئے واحتسابا، اور اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، اللہ دکھانے کے لیے نہیں تاکہ لوگ قیام کرنے والا کہیں اس لیے نہیں، واحتسابا اللہ رب العالمین سے اس کا اجر حاصل کرنے کے لیے، واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پہلے جو گناہ ہیں وہ سارے گناہ کیا بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ قیام اللیل کی فضیلت ہے۔ اور ہمارے یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی قیام اللیل ہے، ہم 4 رکعت پڑھیں چلے جائیں پھر بعد میں پڑھیں گے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من قام مع الامام، جس نے امام کے ساتھ قیام کیا حتی ینصرف، یہاں کی امام چلا جائے، تو امام کے ساتھ قیام کیا، امام کے ساتھ قیام کو ختم کر رہا ہے، گویا کہ اس نے پوری رات قیام کیا۔ تو اگر آپ کو یہ فضیلت چاہیے تو یہ فضیلت یہ ہے کہ آپ شروع سے لے کر کے امام کے ساتھ جو ہے قیام میں ڈٹے رہیں اور اس کے ساتھ صلاۃ تراویح اور قیام کرتے رہیں۔ اسی طرح سلف کا جو طریقہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ان کے یہاں اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہوتا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ کوئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ جود و سخا والے تھے، خرچ کرنے والے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ اس میں خرچ کرنے میں بہت آگے بڑھ جایا کرتے تھے، بہت آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دے؟ کیا اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ کی ضرورت ہے؟ قرض کی ضرورت ہے نہیں، مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو بندے ہیں، جو غریب ہیں، محتاج ہیں، ان پر خرچ کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو اسلوب اختیار کیا، یہ ترغیب کا اسلوب، افسانے کا اسلوب، کہ تاکہ لوگ اس میں عمل کریں اس کے حساب سے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ اور جب اللہ رب العالمین کو قرض دو گے تو قرض لوٹانے والا کون ہے؟ اللہ قرض کو لوٹائے گا تو لوٹانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جب اللہ رب العالمین اس کا اجر دینے پہ آ جائے تو کیا اجر دے گا جانتے ہیں آپ؟ اس کا کوئی حساب نہیں، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ لہذا رمضان کا مہینہ یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، کہ وہ شخص مثل الذين ينفقون، اس شخص کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس دانے کی طرح ہے جس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے کہ 1 روپیہ اگر آپ خرچ کر رہے ہو تو اللہ رب العالمین، جیسے کہ حدیث میں آیا کہ اللہ رب العالمین ثواب کو بڑھا کر کے 10 سے لے کر کے 700 گنا تک دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں خرچ کرو گے تو اس میں ثواب کتنا دے گا اللہ رب العالمین، آپ سوچ نہیں سکتے ہو۔ لہذا جہاں رمضان کے استقبال میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں۔ ہم نے جو ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے، ہمارے پاس استطاعت ہے، اس کے حساب سے خرچ کیا جائے۔ اسی طرح رمضان کے استقبال میں سے ہمیں یہ بھی ہونا چاہیے کہ سلف صالحین رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، تو ہمیں اعتکاف بھی کرنا چاہیے۔ ہم مسجد میں آئیں تو آخری عشرہ آئے تو اس میں کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم اعتکاف کریں، اعتکاف کی بہت فضیلت ہے۔ تو یہ اسی طرح رمضان سے متعلق ایک چیز اور ہے
رمضان میں سے تو ہے نہیں، کیونکہ اکثر لوگ اس عمل کو رمضان میں کرتے ہیں، اس میں سے زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ جو رمضان میں عام طور سے نکالتے ہیں، لیکن یہ زکوٰۃ رمضان میں نہیں ہے۔ یہ کب ہے؟ زکوٰۃ کب ہے؟ کہ جب آپ نے کوئی بزنس شروع کیا، مثلاً آپ نے محرم الحرام یعنی عربی کا جو پہلا مہینہ ہے اس میں آپ نے کوئی بزنس شروع کیا محرم الحرام کے پہلی تاریخ کو، اور یہ نصاب اگر آپ نے شروع کیا ہے اور یہ نصاب کو پہنچا ہے، نصاب کیا ہے؟ سونے میں نصاب 20 دینار ہے، اور 20 دینار کی موجودہ جو ہے اگر گرام کے حساب سے نکالیں گے تو 85 گرام، 85 گرام کے حساب سے اس وقت 10 گرام کی قیمت تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس کے حساب سے 85 گرام کی جو قیمت ہو رہی ہے، اس قیمت کے اس نے حساب سے آپ تجارت میں لگا رہے ہیں محرم الحرام کے پہلے تاریخ کو، اور یہ جو پیسہ آپ لگا رہے ہیں اور یہ پیسہ آپ کے پاس پورے 1 سال تک ذی الحجہ کی لاسٹ تاریخ تک اگر آپ کے پاس یہ روپیہ پیسہ رہتا ہے، بیچ میں نصاب کم نہیں ہوتا ہے، جو نصاب ہے وہ نصاب کم نہیں ہوتا ہے، اس پہ 1 سال گزر جاتا ہے تو اس میں 40واں حصہ نکالنا رہتا ہے، 40واں حصہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ اب زکوٰۃ میں مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سونے کے حساب سے نکالیں گے یا چاندی کے حساب سے نکالیں گے، کیونکہ زکوٰۃ کے سلسلے میں شریعت میں 2 چیزیں ہیں نقدی کے طور پہ، سونا ہے اور چاندی ہے۔ سونے کے حساب سے نکالیں گے تو آپ کے جو ہے زکوٰۃ کا نصاب زیادہ روپے میں ہوگا، یعنی 85 گرام کا تقریباً 10 گرام کی قیمت اس وقت 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے، تو آپ 85 گرام کے حساب سے اس کی قیمت کتنی ہو جائے گی؟ تو گویا کہ اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی۔ اور دوسرا نصاب ہے چاندی کا۔ چاندی کا نصاب یہ ہے کہ 200 درہم اس کے حساب سے موجودہ گرام کے حساب سے اگر ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ 595 گرام ہوتا ہے، 595 گرام۔ 1 گرام چاندی کی قیمت آج کے ریٹ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو 280 روپیہ 1 گرام کی قیمت ہے، تو آپ 595 گرام کو کاؤنٹ کریں گے تو آپ کے نصاب کیا ہے؟ کم پیسے میں ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہمیں نکالنی ہے تو ہم چاندی کے حساب سے نکالیں یا سونے کے حساب سے نکالیں؟ اگر چاندی کے حساب سے نکالیں گے تو زیادہ لوگوں کے ہاں جو ہے زکوٰۃ نکلے گی، اس لیے کہ چاندی کے حساب سے کم جو ہے نصاب پہنچ رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ علماء اس میں 2 فرقوں میں بٹ گئے، 2 رائے ہے اس علماء کی۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ چاندی کے حساب سے نکالا جائے، اس میں زیادہ لوگوں کے ہاں زکوٰۃ نکلے گی اور اس میں غریبوں کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ ایک رائے تو یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو سونا ہے زیادہ روپے میں ہو رہا، کیونکہ آج کی جو موجودہ مارکیٹ ہے عالمی مارکیٹ، یہ سونے پہ چل رہی، چاندی پہ نہیں چل رہی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مارکیٹ دونوں حساب سے تھے، سونا اور چاندی دونوں کے حساب سے تھا، لیکن آج کی موجودہ جو مارکیٹ ہے وہ سونے کے حساب سے چل رہی ہے، لہذا نصاب سونے کو رکھا جائے۔ اور یہ رائے بھی درست معلوم ہو رہی ہے۔ تو اگر سونے کے حساب سے رکھ رہے ہیں تو 85 گرام سونے کی جو قیمت ہو رہی ہے اس کے حساب سے یہ نصاب پہنچے گا اور پھر آپ اس حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو یہ زکوٰۃ کے مسائل ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان جو آ رہا ہے اس کا صحیح سے استقبال کریں اور اس میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا تو اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے نبی کو حکم دیا قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے نبی آپ کہیے قل بفضل اللہ رب العالمین کے فضل سے قرآن نازل ہوا ہے تمہارے انسانوں کی ہدایت کے لیے، تو یہ خوشی کی چیز ہے۔ لہذا رمضان کا یہ مہینہ جو آنے والا ہے اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں یہ تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر دل میں تنگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، شریعت کی تعلیمات میں اگر تنگی ہے تو سمجھ لیجئے اللہ رب العالمین کے یہ قول فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ تیرے رب کی قسم، نبی رب کی قسم، اس وقت تک لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اپنے تمام معاملات کو آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں، اور جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں، کوئی حکم صادر کر دیں تو لوگ اس کو انشراح صدر کے ساتھ
خوشی خوشی تسلیم نہ کریں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کے اہتمام کی تیاری ہونی چاہیے، اور آپ جانیے کہ اس کے سلسلے میں ہماری نیت بھی صاف ہونی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحت دے، تندرستی دے، کہ تاکہ ہم رمضان کے مہینے کو صحیح طور پہ استعمال کر سکیں۔ کیونکہ اگر آپ کی نیت خالص رہی ہے، اور نیت خالص ہونے کے بعد بھی اگر آپ اس اجر کو، اس کام کو صحت کی خرابی کی بنا پر نہیں کر پا رہے ہیں، تب بھی اللہ رب العالمین آپ کو اجر دے گا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیے کہ نیت خالص ہے، کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی مجبوری کے بنا پر نہیں کر پا رہے، تب بھی اللہ رب العالمین اجر دے گا۔ تو ہمیں نیت خالص ہونی چاہیے۔ اسی طرح رمضان کی تیاری میں ہمیں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دنیاوی مشاغل سے ہٹ کر کے ہم ایک مہینہ کم از کم، جیسے کہ سلف کا شیوا تھا کہ شہر رمضان شہر القرآن، تو ہم اسے قرآن کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اسے صرف کریں۔ ایک چیز اور ہے جس میں لوگ بہت زیادہ سستی کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ چنانچہ قاضی عیاض بن فضل جو کہتے ہیں، قاضی عیاض کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے اللہ رب العالمین سے محبت ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین رات کے تیسرے پہر پہ آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ تو آسمان دنیا پہ آتا، اللہ سے محبت ہے، اللہ قریب ہو رہا ہے، اور تم اللہ رب العالمین سے دور ہو جاؤ، سو یہ کیسی محبت ہے؟ لہذا کہتے تھے قاضی عیاض کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آئے تو ہم اس وقت اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا، استغفار کرنے والا مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں، اسے بخشوں، اور اس وقت ہم سو رہے ہیں۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جو خیر و برکات کا مہینہ ہے، اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ اور بہت ساری دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، انہی دعاؤں میں سے اللہ رب العالمین کچھ چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پناہ مانگتے تھے، ان میں سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول ایسے علم سے پناہ چاہتے تھے جو اس علم پر کیا ہے، لا ینفع، انسان کو فائدہ نہ پہنچائے۔ انسان کو مسائل معلوم ہیں، شرعی مسائل معلوم ہے، مسائل معلوم ہونے کے بعد اس کے پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ علم تو ہے لیکن علم اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے۔ تو ایسے علم سے جو اس کو فائدہ نہ پہنچائے، اسی طرح ایسے دل سے جو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے۔ اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگیں، ایسے دل سے پناہ مانگیں جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا دل نہ ہو۔ ڈرنے کا تقاضا یہ ہے، ڈرنے والا دل وہ ہے کہ جب اس کی آیتیں پڑھی جائیں، اللہ رب العالمین کا ذکر ہو، اللہ رب العالمین کے کلام پڑھے جائیں، تو اس کے دل میں کپی طاری ہونا چاہیے، اس کے دل میں کیا ہے، ڈر پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومنین وہ ہیں، صحیح معنوں میں مومن وہ ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ رب العالمین کا ذکر ہو، اللہ رب العالمین کی آیات پڑھی جائیں، اللہ رب العالمین کا ذکر ہو، تو اس میں ہونا چاہیے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تو اس کے دل میں کیا ہے، کپی طاری ہو، دہل جائیں، اللہ رب العالمین کا خوف طاری ہو، اللہ کا ڈر طاری ہو ایسے دل میں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب اس کی آیات پڑھی جائیں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو۔ لہذا ایسے دل سے اللہ کے رسول پناہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے، عمل نہیں ہو رہا، اثر نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں سختی آ گئی ہے، دل سخت ہو چکا اس کا، قرآن کی تعلیمات سے سخت ہو چکا ہے، حدیث کی تعلیمات سے سخت ہو چکا ہے، لہذا اس کے علاج کی ضرورت ہے، اور علاج کہاں ہے؟ قرآن حدیث میں موجود ہے۔ رب کی طرف لوٹو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، عظیم مہینہ آ رہا ہے، لہذا ہم رب کی طرف لوٹیں، اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، ایسے نفس سے پناہ مانگتے تھے جو آسودہ ہونے والا دل نہیں ہے۔ آج کو ہم دیکھیں، مال 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 لگا ہوا انسان آسودہ نہیں ہو رہا ہے، اس میں کمانے میں
نماز کا بھی اہتمام نہیں ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں ہے، نمازیں ہماری ضائع ہو رہی ہیں، ہم جو ہے نماز پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَىٰ، کہ ایسے دل سے پناہ مانگ رہے ہیں اللہ کے رسول جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا دل نہ ہو۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کو نرم کرے۔ ہم جب قرآن پڑھیں تو ہمارے دل میں اس کے اثرات ہو۔ پہلے کے لوگ سلف کے بارے میں آتا ہے قرآن پڑھتے تھے تو اسلام لے آیا کرتے تھے۔ حضرت طفیل الدوسی کا واقعہ ہے کہ جب مکہ میں آئے اور ان کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ دیکھو مکہ میں آئے ہو، یہاں پہ ایک جادوگر ہے، اس کی بات نہیں سننا ورنہ تم اپنا دل دے چکو گے۔ طفیل بن عامر الدوسی کہتے ہیں میں ادب شناس ہوں، زبان کو پرکھتا ہوں، جانتا ہوں زبان میں کیا باریکیاں، ساری چیزیں جانتا ہوں، سنو تو وہ کون سا کلام ہے۔ جب قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو اسلام لے آتے ہیں۔ تو ہمارے صحابہ کرام اور اس طرح سلف کے لوگ قرآن پڑھتے تھے تو ایمان لے آتے تھے۔ تو آج ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں ہدایت نہیں مل رہی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں اس کی تعلیمات ہمیں اثر نہیں کر رہی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ہم اللہ رب العالمین سے روئیں گڑگڑائیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس دل کے اندر اپنا خوف پیدا کر دے، اس دل کے اندر اپنے ڈر پیدا کر، تاکہ ہم سے منکرات اور غلط چیزیں نہ ہونی پائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ چاہتے تھے، کس چیز سے پناہ چاہتے تھے؟ وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، ایسی دعاؤں سے جو اللہ رب العالمین سے مانگی جائیں لیکن دعا رد کر دی جائے۔ دعائیں رد ہوتی ہیں، کیوں ہوتی جانتے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان دور دراز سے آتا ہے، مسجد نبوی میں جاتا ہے، وہاں اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، رد کر دی جاتی ہیں۔ جانتے ہیں کیوں رد کر دی گئیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی دعائیں رد ہوتی ہیں، کیوں؟ طعامہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے جسم کی جو پرورش ہو رہی ہے وہ حرام غذا سے ہو رہی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو دعا کیسے قبول کی جائے؟ تو دعا کی قبولیت کے میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم حرام چیزوں سے دور رہیں، حرام کمائی سے دور رہیں۔ اگر ہمارے جسم کی پرورش حرام غذا سے ہو رہی ہے تو ہماری دعائیں رد ہو جائیں گی۔ لہذا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اگر ہمارے یہاں غلط قسم کی کمائی تھی تو توبہ کرنے کا وقت ہے، اللہ رب العالمین سے رجوع کرنے کا وقت ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اگر ہم نے حرام کام کیا ہے تو ان حرام کمائی سے جو ہے توبہ کریں۔ آج بہت سارے مسائل میں ہماری زندگی میں حرام چیزیں داخل ہو چکی ہیں، ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل اگر کوئی بلڈر ہے، وہ بلڈر لائن میں کام کر رہا ہے، کام کر رہے ہیں، اس کی کمائی میں حرام داخل ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہے کہ حرام کما رہا ہوں میں۔ کیسے حرام داخل ہو رہا ہے؟ حرام اس طرح سے داخل ہو رہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے کسی سے وعدہ کیا کہ ہم یہ بلڈنگ بنا رہے ہیں، فلاں فلیٹ آپ کو اتنے روپے میں دیں گے، اور ہم نے بات کہہ دی کہ اس کو پوزیشن ہمیں فلاں تاریخ کو دینا ہے، فلاں تاریخ کو پوزیشن دینا ہے۔ اب اگر بلڈر وہ بلڈنگ بنا رہا ہے، ہم نے پیسہ تو پورا دیا لیکن ہمیں جو لے دینا چاہیے وقت پہ اس نے نہیں دیا، تو یہ حرام کمائی ہماری زندگی میں داخل ہو رہا ہے۔ لہذا ہمیں حرام کمائی سے دور رکھنا ہے اور اس طرح جو ہے ساری چیزوں سے۔ لہذا اگر ہم اس طرح کی چیزیں ہماری زندگی میں پائی جا رہی ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں۔ بہت سنہرا موقع آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، لہذا ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعا کریں اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ جو غلطیاں ہماری زندگی میں تھے اس میں کیا ہے، اپنے رب العالمین سے صفائی اور ستھرائی کا مہینہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جانتے ہیں یہ کپڑے جیسے پرانے ہوتے ہیں ایسے ایمان بھی پرانا ہوتا ہے، لہذا ایمان کی تجدید کا وقت بھی چاہیے۔ لہذا اس کے تجدید کا وقت جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اپنے ایمان کو اضافہ کریں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العالمین کی کثرت سے عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کا صحیح طور پہ اہتمام کرنے اور اس میں عبادت کی جو صحیح قسمیں ہیں ان ساری عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحت تندرستی دے، اور رمضان جو مہینہ آ رہا ہے رمضان کے فیض سے ہمیں فیضیاب کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر توفیق عطا فرمائے۔